اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 28ویں نشست ہے۔ ہم آج سورہ لیل کا مطالعہ کریں گے۔ اس کی 21 آیات ہیں۔ سورہ کا نمبر ہے 92۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس امر کی کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں پوری اس سورہ کا مطالعہ کر لیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ مانوس الفاظ دیکھ لیجئے عربی زبان کے حوالے سے۔ لیل کا لفظ رات کے معنوں میں، اور نہار کا لفظ لیل و نہار ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ خلقہ کا لفظ ہے تخلیق کے مفہوم میں، بنانے کے مفہوم میں۔ اسی طرح ذکرہ کا لفظ ہے تذکیر و تانیث، ذکرہ و انثی، تذکیر و تانیث کے الفاظ، مذکر مؤنث کے الفاظ اسی سے ہیں۔ سعی کا لفظ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان سعیکم میں جو سعی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ادھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ادھر نر و مادہ یعنی مذکر و مؤنث کو کہتے ہیں، اور یعنی ایک مادہ اور ایک نر، اس سے آپ واقف ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور مشکل لفظ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں۔ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج وہاں لازماً الگ الگ ہوں گے۔ یہ دیکھیے پہلے، یعنی اصل متن کو اگر آپ دیکھ لیں تو رات گواہی دیتی ہے، یعنی رات قسم کھاتی ہے۔ اس کے لیے قسم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن گواہی اصل میں زیادہ نمایاں ہے۔ قسم اصل میں گواہی کے لیے ہی کھائی جاتی ہے، یعنی ہم اس کا ترجمہ بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ واللیل، رات کی قسم، لیکن قسم جب کھائی جاتی ہے تو گواہی کے لیے کھائی جاتی ہے، تو اس لیے زیادہ جو مفہوم واضح ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رات گواہی دیتی ہے جب وہ چھا جائے، اور دن بھی جب وہ روشن ہو، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے۔ تو یہ جو اس پر دیکھیے گا کہ جو چیزیں گواہی دے رہی ہیں کس بات کی گواہی دے رہی ہیں، اور جیسے اس میں 16 نمبر ہے، یہ جو مقسم علیہ ہے وہ کیسے واضح ہوا ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اس کی کنسٹرکشن آپ نے دیکھ لی ہے۔ رات اور دن کی 14 نمبر دیکھیے، جب وہ روشن ہو۔ رات اور دن کی گواہی کے ساتھ اذا یغشا اور اذا تجلی کے الفاظ پچھلی سورہ الشمس کی طرح یہاں بھی شب و روز کے باہمی توافق اور اس کی نتیجہ خیزی کو نمایاں کرتے ہیں۔ توافق یعنی اس میں جو ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ہارمنی پائی جاتی ہے، اور اس کی نتیجہ خیزی کو نمایاں کرتے ہیں، یعنی جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ تو رات اور دن کی گواہی کے ساتھ اذا یغشا اور اذا تجلی، یعنی رات کے ساتھ اذا یغشا اور دن کے ساتھ اذا تجلی باہمی توافق کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل بات، کس کی طرح؟ جیسے سورہ شمس میں بھی بیان ہوا تھا۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نتیجہ خیزی کا مطلب یہ ہے، اور توافق کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں،
بظاہر یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، بظاہر یہ جتنی بھی کائنات کے اندر مختلف چیزیں ہمیں باہم متضاد نظر آتی ہیں، لیکن اللہ کی کائنات کے اندر یہ متضاد چیزیں بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی اور ہم آہنگی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو رات ہے وہ کیا کام کرتی ہے، یعنی وہ چھا جانے کا، ڈھانپ دینے کا کام کرتی ہے، اور دن جو ہے وہ روشنی کا، تجلی کا کام کرتا ہے۔ تو یہ بھی دونوں ہی چیزیں، یعنی روشنی اور اسی طرح چھا جانا یا تاریکی ہو جانا، اور اسی طرح ڈھانپ لینا اور ایک طرح سے اوپن کر دینا، یہ بھی ایک طریقے سے متضاد ہیں، لیکن ان دونوں کو اس کی جو ہم آہنگی ہے اور نتیجہ خیزی ہے جس کو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ اصل الفاظ ہیں 15 نمبر دیکھیے، اور نر و مادہ کی تخلیق بھی، کہ دنیا ہے تو قیامت بھی ہے۔ اصل الفاظ ہیں وما خلق الذکر والانثی، یہ ما مصدریہ ہے، اس کی بلاغت ہم پچھلی سورہ کے حواشی میں آیات 1 تا 6 کے تحت بیان کر چکے ہیں۔ اس کو ہم نے پچھلی سورہ میں ایک حد تک جتنا اس کو کمیونیکیٹ کیا جا سکتا تھا کمیونیکیٹ کر دیا تھا، یعنی اس میں واضح ہوا تھا کہ ما جو ہے اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اور ایک ما جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مصدری معنوں میں، یعنی جس میں ہم مصدر کا معنی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جاتا تو فعل ہے، لیکن جانا جو ہے اس کا مصدری مفہوم ہے، ٹو گو۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک دیکھیے 16 نمبر دیکھیے، یہ اہم نقطہ ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک نفس اور دوسرے مادہ۔ پہلی چیز کے مظاہر میں سے نر و مادہ، اور دوسری کے مظاہر میں سے شب و روز کو لے کر قیامت پر استدلال فرمایا ہے۔ یہ استدلال اس پہلو سے ہے کہ ان چیزوں میں نسبت زوجین کی ہے، اور یہ دونوں عالم کی مجموعی مصلحت کے تناظر میں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو مان کر دوسرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت بھی بالکل اسی طرح دنیا کا جوڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ قیامت کو مان کر ہی اس کے تمام مظاہر و احوال کی توجیہ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، ان میں سے ایک کو مان کر دوسری کا انکار نہیں کر سکتے، الا یہ کہ انسان دنیا کو رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ مان کر مطمئن ہو جائے، اور اس کے خالق کے بارے میں بھی یہ تصور کر لے کہ وہ کوئی علیم و حکیم ہستی نہیں ہے، بلکہ ایک کھلنڈرا ہے جو اپنی دنیا کے خیر و شر سے بے نیاز اس کی سیر دیکھ رہا ہے۔ اس میں اس کا متن آپ نے پڑھ لیا، اس کو تھوڑا سا یہ ایک اہم بنیادی نقطہ ہے اس سورہ کا، اس کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک تو یہ بات واضح ہوئی ہے، ایک نفس ہے اور دوسرے مادہ ہے۔ نفس سے مراد یعنی جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور دوسرا جو ہے وہ ہمارا مادی وجود ہے، اور مادی وجود پوری دنیا کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ پہلی چیز کے مظاہر میں سے نر و مادہ اور دوسری چیز کے مظاہر میں سے شب و روز کو لے کر قیامت پر استدلال فرمایا ہے، یعنی پہلی چیز میں سے جو نفس سے متعلق ہے، نفس کے پھر آگے دو اجزاء ہیں، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، اس کو لے لیا ہے، اور اس کے بعد جو مادے کے مختلف مظاہر ہیں، ظاہر ہے کہ رات مادے کے مختلف مظاہر ہی کے نتیجے میں آتی ہے، اور صبح یا دن جو ہے وہ مادے ہی کے مختلف مظاہر کے نتیجے میں سامنے آتا ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو دن آتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے جو ایک مادے کا مجسمہ ہے، اور پوری دنیا کی جو مادی کائنات کے اندر مادی اسکیم ہے اس کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں، اس کے الٹ پھیر کے نتیجے میں یہ سارے معاملات انجام پاتے ہیں۔ تو دوسری کے مظاہر میں سے شب و روز کو لے کر قیامت پر استدلال کیا ہے، یعنی مقصود قیامت پر استدلال ہے، دلیل ہے قیامت پر، اور گواہی کس بات کی دی گئی ہے، دلیل کس بات کو بنایا گیا ہے، ان دو چیزوں کو، ایک نفس کو اور ایک مادے کو۔ نفس میں سے اس چیز کو اٹھا لیا ہے اور مادے میں سے اس چیز کو اٹھا لیا ہے۔ دیگر مقامات پر قرآن مجید نے جو مادے کی مختلف شکلیں ہیں ان کو، جس کو ہم آفاق کی
کہ دلائل کہتے ہیں، ان کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے۔ یہ استدلال اس پہلو سے ہے کہ ان میں نسبت زوجین کی ہے، یعنی اس میں جو نقطہ ہے بیان کرنے کا، وہ بیان کرنے کا یہ ہے کہ یعنی اب یہ سمجھنا چاہیے کہ استدلال تو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن کس پہلو سے استدلال کیا ہے؟ تو پہلو ہے زوجین کا، یعنی نر اور مادہ کے درمیان میں جو تعلق ہے وہ زوجین کا تعلق ہے، یعنی وہ جوڑا ہے۔ اسی طرح دن اور رات کے مابین جو تعلق ہے وہ زوجین کا تعلق ہے، ان کے جوڑا ہونے کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات واضح ہے، دوسرے مقامات پر سورہ زاریات میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو، دنیا کے اندر جو بھی معاملات رکھے ہیں ان کو بالعموم جوڑا جوڑا صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان چیزوں میں نسبت زوجین کی ہے، یعنی جوڑا جوڑا ہونے کی ہے، اور یہ دونوں عالم کی مجموعی مصلحت کے تناظر میں، یعنی ایک جنرل جو اس کا پرسپیکٹو ہے اس کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جوڑا بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ یہ دونوں چیزیں یعنی جو بھی نر و مادہ ہیں تو وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں ہے، دوسرے کے بغیر پہلا مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح کائنات کی جو دیگر جوڑا جوڑا چیزیں ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، گویا کہ ایک ہی وجود کے دو اجزاء ہیں، دونوں چیزیں مل کر اس پورے وجود کو تشکیل دیتی ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو مان کر دوسرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی دلیل یہ ہے کہ یعنی جب ہم انسان کہتے ہیں اور انسان کے اندر نر کو تو مان لیتے ہیں اور مادہ کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ بدیہی بات ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر سسٹم نظر آتا ہے اس میں چیزیں چونکہ جوڑا جوڑا نظر آ رہی ہیں، تو جب ہم انسان کی تعریف کریں گے تو اس میں دونوں کو، زوجین کو، جوڑے ہی کو رکھنا پڑے گا۔ اکیلے نر کو انسان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اکیلے مادہ کو انسان سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا، یا ان دونوں کے بغیر وہ بات، لفظ انسان کی جو تعبیر ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح دن کا مثلا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یوم کا یا دن کا لفظ وہ رات اور صبح کے بغیر، یعنی طلوع اور غروب کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتا، اندھیرے اور روشنی کے بغیر وہ تصور مکمل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب یہ استدلال کیا ہے وہ دیکھیے، دنیا کے ساتھ اب دنیا ایک چیز وہ ہمیں براہ راست سامنے نظر آ رہی ہے کہ دنیا کا کارخانہ ہمیں موجود نظر آتا ہے، تو اب اس کا بھی تو کوئی جوڑا ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی پیر ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی زوج ہونا چاہیے، تو اس کا زوج قیامت ہے۔ دنیا کے ساتھ قیامت کو مان کر ہی اس کے تمام مظاہر و احوال کی توجیہ کی جا سکتی ہے۔ یعنی جیسے ہی ہم دنیا کے مختلف معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قیامت جو اس کا جوڑا ہے اس کو شامل نہیں کرتے تو جسٹیفائی نہیں ہوتی، دنیا جسٹیفائی نہیں ہوتی۔ اسی جیسے نر کو ہم دیکھ کے انسان کو بحیثیت مجموعی جسٹیفائی کرنا چاہیں، نر کو دیکھ کے تو نہیں ہوگا، یا مادہ کو دیکھ کے کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا۔ اسی طرح دن کو دیکھ کے کرنا چاہیں یا رات کو دیکھ کے کرنا چاہیں، الگ الگ تو نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا دنیا ہے تو قیامت بھی ہے، ان میں سے ایک کو مان کر دوسری کا انکار نہیں کر سکتے، الا یہ کہ یعنی اگر انسان عقل رکھتا ہے، انسان ہوش و حواس رکھتا ہے، انسان ادراک رکھتا ہے، انسان حق پرستی پر کھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، الا یہ کہ انسان یہ تصور کر لے کہ یہ دنیا رام کی لیلا اور یزداں کی تماشا گاہ ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں کسی دوسری نشست میں بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن جو مختصراً میں بتا دوں کہ رام کی لیلا اصل میں ایک رزمیہ داستان ہے، یعنی جنگ کی ایک داستان ہے جو ہندوؤں کی ایک پرانی کتاب رامائن کے اندر درج ہے، اور جس کے اندر رام اور جو اس کے مقابل میں ہیں اس کو ایک پوری جنگ کی پوری کہانی ہے جس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ جس میں ایک زمانہ آتا ہے فتح ہو جاتی ہے، ایک زمانہ آتا ہے شکست ہو جاتی ہے، تو گویا کہ جنگ ہی ہے، ایک جنگ کا تماشا لگا ہوا ہے جس کے لیے یہ سلسلہ زندگی چل رہا ہے، اور اسی ناٹک کے اندر یا اسی کھیل کے اندر وہ پھر اس پورے کو تصور کرتے ہیں۔
اسی طرح یہ ہندوؤں کا تصور ہے، چونکہ ہماری زبان کے اندر موجود ہے تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ناٹک چلتا ہے، جیسے ایک کہانی چلتی ہے، گویا کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ بھی دو بڑے بڑے لوگوں کی یا دو بادشاہوں کی اصل میں آپس کی جنگ ہے۔ اسی طرح یزداں جو ان کی ایران کا جو علاقہ ہے ان کے لوگوں کی داستان ہے، یعنی جس میں ان کا تصور یہ ہے کہ اصل میں دنیا جو ہے وہ یزدان اور اہرمن کے مابین جنگ کا ایک منظر پیش کرتی ہے، یعنی یزدان جو ہے وہ نیکی کا خالق ہے، یعنی نیکی کا خدا ہے، اور اہرمن جو ہے وہ شر اور بدی کا خالق ہے۔ تو پوری دنیا اصل میں، یا دنیا جو اس وقت وجود میں آ گئی ہے، وہ انہی کے اتار چڑھاؤ اور انہی کی جنگ کے نتیجے میں وجود میں بھی آئی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انہی کی اس جنگ کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ کبھی شیطان جیت جاتا ہے، کبھی یزدان جیت جاتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ تو گویا کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ دنیا بس یہیں تک محدود ہے، اس کو یا رام کی لیلا مان لیا جائے یا یزداں کی تماشا گاہ مان لیا جائے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر تو یہ سمجھ لیا جائے پھر تو اس کا جوڑا تصور کرنا، قیامت کے وجود کو ماننا، اس کا پھر امکان ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان عاقل ہے، وہ غور کرتا ہے اور دلائل کو دیکھتا ہے اور دنیا کو فی الواقع اس کے جز کے اعتبار سے دیکھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے، تو پھر اس کو لازماً یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب تک قیامت کو اس کے ساتھ سمجھا نہیں جائے گا تو اس کا مفہوم واضح نہیں ہو سکے گا، اور اس کے خالق کے بارے میں بھی یہ تصور کر لے کہ وہ کوئی علیم و حکیم ہستی نہیں ہے۔ یعنی دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اصل میں ایک کھیل ہے جو اس وقت چل رہا ہے دنیا کے اندر، یا یہ تصور کر لیا جائے کہ اس کا خالق تو ہے لیکن وہ کوئی علیم و حکیم ہستی نہیں ہے، بس اسے یک بیک خیال آیا اور اس نے ایک کام کر دیا اور بس اس سے بے تعلق ہو گیا۔ تو یہ تصور کرنا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق جو ہے اس کے بھی منافی ہے، اور خود دنیا جس طریقے سے نظر آتی ہے اس کے بھی منافی ہے، اور پوری کائنات کے اندر زوجین کا جو تصور ہے اس کے بھی منافی ہے۔ بلکہ ایک کھلنڈرا ہے جو اپنے دنیا کے خیر و شر سے بے نیاز اس کی سیر دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ تصور کر لیا جائے کہ پروردگار معاذ اللہ ایک کھلنڈرا ہے جس نے کھیل کے طور پر ایک اس دنیا کو تخلیق کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی خیر و شر کے مظاہر ہو رہے ہیں اس کو وہ دیکھ کر اپنا لطف لے رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ تصور کریں تو پھر دوسری جگہ پر ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح جگہ پر کھڑے ہوں، اگر ہم عقل و دانش کی جگہ پر کھڑے ہوں تو ہمیں لازماً ماننا پڑے گا کہ اس دنیا کے ساتھ قیامت بھی موجود ہے۔ یہ بات ہے جو اس جگہ پر بیان ہوئی ہے۔ 17 نمبر دیکھتے ہیں، اس کے نتائج لازماً الگ الگ ہوں گے۔ یہ نتیجہ ہے جس کے لیے قیامت برپا کی جائے گی۔ اس کے لیے اصل میں اِنَّا سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ کے الفاظ آئے ہیں۔ لفظ سا ان میں نتیجہ سعی کے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم میں اس کا استعمال عربی زبان میں معروف ہے۔ لفظ شتّیٰ شتیت کی جمع ہے، اس کے معنی متفرق اور الگ الگ کے ہیں۔ یعنی نتیجہ سعی کے مفہوم میں ہونا، یعنی بعض اوقات ہم کسی فعل کو یا کسی لفظ کو اس کے نتیجے کے مفہوم میں بھی استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی بہت اس کی مثالیں موجود ہیں، تو یہ اس کی طرف انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ یعنی جو اس کے اندر مفہوم پایا، یعنی عقل اور فطرت کا بدیہی تقاضا ہے کہ نیکوں اور بدوں دونوں کی صحیح کا نتیجہ ایک ہی شکل میں نہ برآمد ہو، بلکہ ان کی جد و جہد کے اعتبار سے الگ الگ ہو۔ جنہوں نے نیکی کمائی ہو وہ اس کا صلہ فضل و انعام کی شکل میں پائیں، اور جنہوں نے بدی کمائی ہو وہ اس کے انجام سے دوچار ہوں۔ گویا قیامت کا دعویٰ یہاں اس کی اصل ضرورت کے پہلو سے سامنے رکھا ہے کہ اس کا آنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ قیامت اور جزا و سزا کے بغیر یہ دنیا ایک اندھیر نگری اور ایک کھلنڈرے کا کھیل بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں پوری بات جو اس جگہ پر بیان ہوئی ہے اس کو یہاں واضح کر دیا ہے، اور اگر مزید اس کی تفصیل کی ضرورت ہوگی تو بعد میں آپ سوالات میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔
جی آگے بڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَأَتَّقَى وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اسے ہم سہج سہج راحت میں لے جائیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے، اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ اس میں جو الفاظ ہیں مانوس الفاظ وہ دیکھ لیجئے۔ واتقا متقی کا لفظ آپ اس سے واقف ہیں، صدقہ صداقت سچ کے مفہوم میں آپ اس سے واقف ہیں، اسی طرح حسنہ اس سے بھی آپ واقف ہیں، یعنی جو تحسین کا لفظ ہے وہ اسی سے ہے، اچھا ہونا۔ اور یسرا ممکن ہے کہ اس سے بھی بعض لوگ یسر سے واقف ہوں۔ بخلا یہ وہی لفظ ہے جو ہم ترجمے میں بھی بیان ہوا ہے، یعنی بخل کنجوسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، استغنا یعنی غنی ہونے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور قذبہ تکذیب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حسنہ اسی طرح آیا ہے، اور مال اس لفظ سے آپ واقف ہیں۔ اس طرف دیکھ لیجئے جو الفاظ ہیں وہ ہیں سہج سہج، یعنی ایک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ راحت میں لے جائیں گے، اچھی خوشیوں میں لے جائیں گے۔ بخل یعنی کنجوسی، اور سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے، یعنی ایک تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کو سختی کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ یہ اس کے مانوس الفاظ اور مشکل الفاظ ہو گئے۔ اب مفہوم کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پھر جس نے راہ خدا میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھے انجام کو سچ مانا، اسے ہم سہج سہج راحت میں لے جائیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور اچھے انجام کو جھٹلایا، اسے ہم سہج سہج سختی میں پہنچا دیں گے، اور اس کے کیا کام آئے گا اس کا مال جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ اب اس کے حواشی دیکھ لیجئے۔ اور پرہیزگاری اختیار کی، واتقا یعنی ریا اور نمائش کے لیے نہیں بلکہ خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی کی تمنا میں خرچ کیا۔ آیت میں آتا کے بعد اتقا کے ذکر سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو رہی ہے، یعنی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے یعنی پرہیزگاری اختیار کی۔ عطا کرنے کا اور پرہیزگاری کا جو باہمی تعلق ہے اس کو بیان کیا ہے کہ اصل میں اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی کی تمنا میں خرچ کیا۔ تو یہ جو نقطہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یا اس کے سامنے جو کچھ بھی مطالبہ یا جو کچھ بھی سوال آتا ہے، تو وہ اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے گا، یعنی وہ اللہ کے لیے استعمال کرے گا جو کچھ بھی اس کی صلاحیتیں ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، جو کچھ بھی اس کو مال دولت یا کسی بھی صورت میں، مال چونکہ اس صورت کی بالعموم نمایاں شکل بن جاتی ہے، یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے، انسان علم بھی دیتا ہے، صلاحیت کے حوالے سے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور بھی معاملات کرتا ہے، لیکن مال چونکہ ایک بڑی نمایاں شکل بن جاتی ہے، مال و دولت، تو اس وجہ سے بالعموم اس کو نمایاں ہونے کی وجہ سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ریا اور نمائش کے لیے نہیں۔ یہ نقطہ یہ ہے جس کو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی مال خرچ کیا جائے گا تو کس مقصد کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ اگر وہ خدا کے خوف کی بنیاد پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، اور جس کو مال ملا ہے اس نے بھی آگے دینے کا اس مال کا حق ادا کر دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص
ریا کے لیے یعنی دکھاوے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے، سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے اپنی قدر و منزلت کے لیے کسی مال کو خرچ کرتا ہے یا اپنی کوئی خدمت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو قیامت کا اصل مسئلہ ہے، نہ اس کو نہ اس کو پروردگار کا مسئلہ ہے، نہ اس کو اپنی آخرت کی کامیابی یا ناکامی کا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ اس وقت اس کا اصل مسئلہ یہ دنیا ہے، اسی دنیا کی کامیابی، اسی دنیا کی خوشنودی، یہاں کے لوگوں کی واہ واہ، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اگر اس کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب آپ کا مسئلہ ہی آخرت نہیں ہے، جب آپ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کر رہے، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے کچھ معاملات کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایک طرح سے لوگوں کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تم نے دنیا میں کیا اور اس کے لیے کچھ نام کمایا اور اس کے نتیجے میں تمہیں واہ واہ بھی سننی پڑ گئی، لیکن اگر تم خرچ کرتے ہو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق، اس کی خوشنودی کے لیے، اس سے ڈرتے ہوئے، تو پھر وہ ہے جو آگے بھی تمہارے کام آئے گا۔ اصل میں حسنہ، یسرا اور اسرا کے الفاظ آئے ہیں، یہ صفات ہیں جن کا موصوف محذوف ہے، یعنی یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ العاقبۃ الحسنى اور العاقبۃ الیسرا والاسرا، لفظ تیسیر یسرا کے ساتھ توفیق اور اسرا کے ساتھ امحال کے مفہوم پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو تیسیر کا لفظ ہے دونوں جگہوں پر آیا ہے، جب وہ یسرا کے ساتھ آئے گا تو اس کے اندر توفیق کا مفہوم پیدا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کھول دیے، اس کے لیے اور مواقع پیدا کر دیے، اور اسرا کے ساتھ آئے گا وہی لفظ آیا ہے، یعنی تیسیر ہی کا لفظ آیا ہے، تو جب یہ لفظ اسرا کے ساتھ آئے گا تو اس کو مہلت دینے پر، امحال کے مفہوم پر دلالت کرے گا۔ یہ اسی سنت الہی کو واضح کرتا ہے جو نیکی اور بدی کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ یعنی اللہ پروردگار عالم کی جو سنت ہے، کیا سنت؟ توفیق اور امحال کی سنت۔ اس کو استاذ امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں، قرآن میں یہ سنت الہی جگہ جگہ بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ نیکی کی راہ اختیار کرنے کا حوصلہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی باغ ان کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، ان کو اپنے نفس سے کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑتی، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی راہ نہایت ہموار ہے۔ نفس کی پیروی کرتے ہوئے وہ خوش زندگی کی آخری منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اس مرحلے سے سابقہ پیش آتا ہے جس کو قرآن نے سأرہقہ صعودا، میں اس کو چڑھاؤں گا ایک کٹھن چڑھائی سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کے اخروی انجام کے حوالے سے۔ یہاں اسی مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس ان لوگوں کی زندگی ہوتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پر چلنے کا حوصلہ کر لیتے ہیں، ان کو قدم قدم پر اپنے نفس کی خواہشوں سے لڑائی کرنی پڑتی ہے، اور اس لڑائی ہی سے ان کو بتدریج وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو راہ کے عقبات عبور کرنے میں، یعنی راہ کی گھاٹیوں کو عبور کرنے میں ان کی مدد دیتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کے سامنے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی، یعنی داخل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں کی آخری منزل آ جاتی ہے۔ یہاں جو بات بیان ہوئی ہے مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو واضح ہو گئی ہوگی، اس کو ہم دہرائیں گے بھی آخر میں، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ نقطہ یہی ہے کہ اللہ کی جو سنت ہے وہ دو نقطوں پر مبنی ہے، ان میں سے ایک توفیق ہے اور ایک امحال ہے۔ کچھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو توفیق کا ایک راستہ پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کی اس سعی کے نتیجے میں ان کے لیے توفیق پیدا کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ان کی پے در پے غلطیوں کی وجہ سے، پے در پے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے پھر راستے کھول دیتے ہیں، یعنی غلطی کرنے کے، جرم کرنے کے، زیادتی کرنے کے راستے پھر ان کے لیے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے اتمام کو پہنچ جائیں۔ جس طرح ان کے لیے اچھائیوں کے راستے کھول دیتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے بدیوں کے لیے، برائیوں کے راستے ایک طریقے سے وا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں ایک طرح سے ایک کے لیے امحال کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے،
یعنی جس میں راستے کھل جاتے ہیں مہلت دینے کے پہلو سے، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آخری مرحلے میں بھی اس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ انسان کہاں جاتا ہے، اور وہ بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس مہلت کے نتیجے میں وہ بد سے بدتر کی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے وہ راستے، ان کو ان اچھائی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے، ان کے لیے وہ دروازے کھل جاتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اور اچھے کام کر کے اپنے لیے نیکی کماتا ہے اور آخرت کا سامان کرتا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ ہمارا کام سمجھانا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو القریٰ کے رہنے والو، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا ہے، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر، وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے اس سے تزکیہ حاصل ہو، جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے۔ یہ پچھلی بات کو پوری وضاحت کے ساتھ سامنے کر دیا ہے دو بڑی مثالیں دے کے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ بھی نہال ہو جائے گا۔ اس میں جو مانوس الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ ہدا، اس لفظ سے آپ واقف ہیں، بعض اوقات ہمارے ہاں استعمال ہو جاتا ہے، جو یعنی ہدایت تفہیم کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کا لفظ ہے، اور انذار کا لفظ ہے، ڈرانے کے مفہوم میں ہمارے ہاں قرآن مجید کی اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اتقا وہی لفظ ہے جو تقوی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں۔ یتزکا تزکیے کا لفظ ہے، مال کا لفظ یہاں آیا ہے۔ اسی طرح نعمت کا لفظ ہے، اور اعلیٰ کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، اور یرضا یعنی راضی ہونا، خوش ہونا، اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی اس طرف دیکھ لیجئے کہ وہ الفاظ جو مشکل ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے القریٰ، یعنی بستیوں کی ماں، اور یہ مکہ کے لیے یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ بڑا بدبخت یعنی برے بختوں والا، برے نصیب والا۔ تزکیہ یعنی پاکیزگی حاصل ہو، رضا جوئی کے لیے یعنی رضا حاصل کرنے کے لیے پروردگار کی، خدائے برتر کی، برتر بلند پاک۔ نہال بھی ہو جائے گا، نہال اصل میں کہتے ہیں یعنی بالکل جو تر و تازہ ہونا، بالکل ابتدائی جو پودا ہوتا ہے، تو یہ خوشی کے لیے یہ مفہوم استعمال ہوتا ہے، جس سے چہرے شاداں و فرحاں ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارا کام سمجھانا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ سو القریٰ کے رہنے والو، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے، اس میں وہ تمہارا سب سے بڑا بدبخت ہی پڑے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے یقیناً دور رکھا جائے گا ہمارا پیغمبر، وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے، اور اب زیادہ دیر نہ ہوگی کہ اپنے پروردگار کی عنایتوں سے وہ بھی نہال ہو جائے گا۔
اس کو بھی سمجھ لیجئے، یعنی اس میں چند ایک نقطے ہیں جس میں مفسرین کے مابین اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو اس کو بھی میں واضح کر دیتا ہوں۔ پہلے 20 نمبر نوٹ دیکھیے گا، اختیار ہی میں ہے، دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ متنبع ہو جاؤ، اپنی تدبیر اور زور سے نہ تم دنیا میں کچھ بنا سکتے ہو اور نہ آخرت میں بنا سکو گے، دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ تم میں سے اگر کسی کو اپنے مال و دولت، حسب و نسب اور یا اپنے خیالی معبودوں پر ناز ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی آخرت میں کام نہ آ سکے گی۔ حسب نسب کہتے ہیں یعنی جو آباء و اجداد ہیں، خاندان ہیں، جو بڑے خاندان یا اس کے ساتھ سلسلہ انسانوں کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اتراتا بھی ہے، فخر بھی کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ مال و دولت ہوتی ہے جس پر انسان اکڑتا ہے۔ تو دنیا کے اندر عام طور پر جن چیزوں کی بنیاد پر، ایک تو انسان کی اپنی صلاحیت، اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے وہ یا اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، یا پھر جو اس کے پاس مال و دولت اور اس نوعیت کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، جن کی بنیاد پر وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر بھی کامیاب ہوں گا، اور اگر آخرت کوئی ہوئی تو اس میں بھی میرا ہی کامیابی مقدر ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس کو یہاں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ ہمارا کام تو بس بتانا تھا، سمجھانا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے اور آخرت بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ سو ام القریٰ کے رہنے والوں، میں نے دہکتی آگ سے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ یہاں جو نوٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے، مرحلہ انذار عام کی صورتیں یہاں ختم ہو رہی ہیں۔ تسلی اور بشارت کی 2 صورتوں سے پہلے انذار کے مضمون کی یہ آخری سورہ ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے تو ان الفاظ کا زور پوری طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ مرحلہ انذار عام کی صورتیں یہاں ختم ہو رہی ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں جو مدرسہ فراہی کے علماء کی تحقیق ہے، حامدی صاحب جس میں اس کے اندر شامل ہیں، وہ تحقیق یہ ہے کہ یہ پوری کتاب قرآن مجید اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت آپ نے پیش کی قیامت کے حوالے سے، قیامت کے بارے میں متنبع کرنے کے حوالے سے، اس کے بارے میں ڈرانے کے حوالے سے جو دعوت آپ نے اپنے مخاطبین کو پیش کی، یہ اس کی پوری داستان ہے۔ اس میں مختلف مراحل ہیں، یعنی دعوت ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے اور ایک جگہ تک اپنے جو بھی رسول کی دعوت ہوتی ہے ایک جگہ پر اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ تو وہ پورے کے پوری صورتیں جو ہیں وہ اسی دعوت کے ایک مرحلے کو لے کر آگے چلتی چلی جاتی ہیں۔ اس کو استاذ گرامی نے بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، تدبر قرآن کے مقدمے میں بھی ہے، اسی طرح میزان میں بھی ہے، اور اسی طرح میزان میں جو قانون دعوت ہے اس میں پیغمبروں کی جو دعوت ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اصول و مبادی میں جو میزان کے اندر ہے پیغمبر کی سرگزشت انذار کے حوالے سے، قرآن مجید کیسے پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، وہ 2-3 صفحے کا نوٹ ہے، اس کو بھی آپ پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت اسی دعوت کے کسی نہ کسی مرحلے کے اندر کسی نہ کسی جز کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک عمومی بات میں نے یہاں بیان کر دی تاکہ یہاں جملے کا مدعا آپ کے سامنے آ جائے۔ اور یہاں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اصل میں اگلی 2 صورتوں کے بعد یہ جو مرحلہ ہے یہاں پر مکمل ہو جائے گا، اور یہ اس مضمون کی ایک طریقے سے آخری صورت ہوگی، پھر اگلے مرحلے کا آغاز ہوگا۔ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے، یہ 21 نمبر دیکھ لیجئے، 22 نمبر، اس میں تمہارا وہ سب سے بڑا بدبخت۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے یہ کون ہے؟ اشقا جو ہے یہ کون ہے سب سے بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا؟ کیا یہ ہے؟ ایک یہ نقطہ ہے، اور اسی طرح اتقا، یعنی 2 صفات یا 2 ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ پرسنالٹیز کو نمایاں کیا گیا ہے۔ ایک اشقا سب سے بڑا بدبخت اور ایک اتقا سب سے بڑا پرہیزگار، یہ 2 پرسنالٹیز کو نمایاں کیا گیا ہے جن کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس میں 3 آراء اختیار کی جا سکتی ہیں، اور مفسرین نے تینوں ہی آراء اختیار کی ہیں۔
ایک رائے یہ ہے کہ جو سب سے بڑا بدبخت ہے اور سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یہ عمومی مفہوم استعمال کیا ہے. یعنی عمومی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص فرد کی تخصیص نہیں کی گئی، بلکہ عام طور پر جو بھی کسی سوسائٹی کے اندر بدترین انسان ہوتا ہے، کبھی آج وہ ایک ہوتا ہے، کل دوسرا ہوتا ہے، پرسوں تیسرا ہوتا ہے، بدترین انسان ہوتا ہے، اس کے لیے اشقا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو بہت اعلیٰ انسان ہوتا ہے، بہت پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے لیے اتقا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو گویا یعنی یہ دونوں لفظ کسی خاص فرد کی تخصیص نہیں کر رہے. ایک موقف یہ ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ جس میں اشقا کے لیے تو تعمیم ہی کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ اشقا سے مراد یعنی اس میں ابو لہب بھی ہو سکتا ہے، ابو جہل بھی ہو سکتا ہے، اور پوری قیادت اس کے اندر شامل ہے. اور البتہ جو اتقا سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مفہوم لیا گیا ہے. دوسری رائے یہ ہے. اور جو استاذ گرامی کی رائے ہے وہ انہوں نے یہاں بیان کر دی ہے کہ اصل میں یہاں جو دو بڑی شخصیات کو، جو ایک طرف بدبختی کی بدترین شخصیت ہے اور ایک طرف جو ہے تزکیے کی، پاکیزگی کی اعلیٰ ترین ہستی ہیں، یعنی ایک طرف ابو لہب اور دوسری طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دونوں جو ممتاز ترین اپنے اپنے پہلو سے، ممتاز میں بیان کر رہا ہوں یعنی نمایاں، یعنی جو بدبختی میں نمایاں ہے اور جو عظمت میں نمایاں ہے، نیکی میں نمایاں ہے، ان کو بیان کیا ہے. اور اس سے ظاہر ہے کہ باقی اس سے متعلق ہیں، ان سے نیچے ہیں. تو ایک ابو لہب، اور پھر آگے انہوں نے اس کو بھی واضح کیا ہے کہ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ ابو لہب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی شخصیت اس باب کے آخر میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی، اور پوری سورہ جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے وہ اسی شخصیت کی عکاسی کرتے ہوئے اس کو خاص طور پر نمایاں کر دیتی ہے. تو یعنی جس کی بدبختی آخری درجے میں تھی، گویا کہ اس سے بڑا بدبخت ہو نہیں سکتا کوئی. تو یہ جو انسان ہے، یعنی استاذ کا موقف یہ ہے کہ یہاں ابو لہب مراد ہے، اور اتقا سے مراد، سب سے بڑا پرہیزگار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اسے آپ لوگوں کا جس پر بھی اطمینان ہو آپ اس رائے کو اختیار کر سکتے ہیں. بحیثیت مجموعی یعنی سیاق کے اندر دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے سیکوینس کے اندر یہ بات شاید زیادہ قرین قیاس ہو، لیکن حتمی طور پر آپ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری رائے کو ترجیح دینا چاہیں، کیونکہ جو سیدنا ابو بکر والی جو ہے رائے ہے اس کے حوالے سے بعض روایات بھی، تفسیری روایات بھی موجود ہیں. وہ انتہائی پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ اسے تزکیہ حاصل ہو، جس کی کوئی عنایت بھی کسی پر اس لیے نہیں کہ اسے بدلہ ملے، بلکہ صرف اپنے خدائے برتر کی رضا جوئی کے لیے ہے. یہ جملہ ہے جو ایک طرح سے بالکل ہمیں اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے کہ اصل میں اس ہمارا آئیڈیل وہ ہستی ہے یا وہ شخصیت ہے، وہ اتقا ہے، وہ سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار ہمارا آئیڈیل ہے کہ جو کرتا کیا ہے، جو کرتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی اسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ بھی وہ اپنا مال لگاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملا ہوا ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں لگاتا، قطعاً نہیں لگاتا، بالکل نہیں لگاتا کہ اسے انسانوں سے کوئی بدلہ ملے، انسانوں سے کوئی رسپانس ملے، کوئی اس کی تعریف و تحسین کی جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اس لیے لگاتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے یہی چاہتا ہے. تو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے جو کچھ بھی وہ اپنا، اگر چھوٹی سے چھوٹی وہ دام خرچ کرتا ہے یا بڑی سے بڑی کمائی خرچ کرتا ہے، اس ہر کمائی کے پیچھے، ہر خرچ کے پیچھے، ہر اقدام کے پیچھے اللہ پروردگار عالم ہی کی رضا اس کے پیش نظر ہوتی ہے. تو ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ یہ پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ جو اپنے ہر اقدام کو اس حوالے سے انجام دے
کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا چاہتے ہیں۔ ہر سٹیپ لینے سے پہلے ٹھٹک کے رک جائیں۔ اول تو عام طور پر ایک صالح انسان جب اپنے اقدامات کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اقدامات خود بخود اس کی تربیت اس نے اپنی اس طریقے سے کر لی ہوتی ہے کہ اس کے اقدامات، اس کے اٹھنے والے قدم اچھائی ہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ شیطان کی اکساہٹ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی سوال پیدا ہو گیا، کوئی تردد پیدا ہو گیا، یا کسی دوسری طرف کا رخ ہو گیا، یا یہ خیال آ گیا کہ چلیے یہ کام، اس سے یہ فائدہ بھی ہو جائے گا کچھ دنیا کا اور یہ دین کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اس کو اپنے تمام تر فوائد کو، اپنی تمام تر معاملات کو اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی رضا جوئی کے لیے ہوں۔ یہی مضمون ہے جو بعد کی صورتوں میں اصل مضمون کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ یہاں پر ہمارا مکمل ہو گیا سورہ کا حصہ۔ اب ہم مختصر طور پر میں نے صرف ایک ہی اس کا عنوان قائم کیا ہے، جو ہم آخری حصہ میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وقت ہوا تو سوالات کی طرف بھی آ جائیں گے جو سورہ یا اس حصے سے متعلق ہوں گے۔ عنوان میں نے قائم کیا ہے آج میں کی نشست میں جو ہمارے لیے کی بات ہے۔ اس کو میں پھر واضح کر دوں ایک دفعہ کہ ہمارے لیے بعض اوقات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد، کہ وہ ایک بات، وہ کوئی دو باتیں جس کو ہم خاص طور پر یاد رکھ کے اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے کے لیے یا اپنے تصورات کے اندر یا اپنے فکر و عمل کے اندر جاگزین کرنے کے لیے، پیوست کرنے کے لیے ان کو لے کے جائیں، وہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو اختتام بالعموم ہم ایسی ہی کسی بات پر جو اسی متن کے اندر سے ہم نے استخراج کی ہوتی ہے یا اس کے اندر بیان ہوئی ہوتی ہے، اس کو نسبتاً تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ متعلق کرنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں۔ تو اس میں جو نقطہ ہے وہ نقطہ ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا اس سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے دنیا کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے کی جو سنت قائم کر رکھی ہے، اور یہ سنت ہمیں ہر وقت خود کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم اپنے اندر بھی نگاہ ڈالیں تو ہم کو اس وقت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جب ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی ہم کو یہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، پتہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ تاریخ انبیاء کی تاریخ بھی ہو سکتی ہے، قوموں کی تاریخ بھی ہو سکتی ہے، قوموں کے عروج و زوال کی داستان بھی ہو سکتی ہے، جو بھی تاریخ دیکھیں تو اس میں یہ قانون یا یہ جو اللہ کی سنت ہے، یہ اس میں کارفرما نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ امہال کا قانون جاری کرتے ہیں، یعنی مہلت دیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل منشا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا انسان سے کیا ہے، یا انسان سے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے اللہ کی جانب سے، وہ یہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری مخلوق ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں اس کی خیر خواہی آخری درجے میں چاہتا ہوں۔ پروردگار یہاں سے انسان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی اس کی پیدائش سے لے کر اس کے انجام تک اسی جگہ پر ہمارے پروردگار ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں جیسے جن نعمتوں کے ساتھ میں نے تخلیق کیا، اس دنیا کی زندگی ایک عظیم نعمت کی صورت میں تم کو دی، اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو میں نے دوسری دنیا بنائی ہے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، اس دنیا کے لیے آپ کو تیار کر لیا جائے، آپ اس دنیا کے اندر موجود ہوں اور اس دنیا میں عیش بھی کریں، راحت بھی کریں، اور جو میرے سامنے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ بجا لائیں۔ تو یہ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کے لیے انسانوں کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ فیصلہ اصل میں ہمارے فائدے کا فیصلہ، ہماری آگے کی ترقی کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی 100% محبت پر مبنی ہے۔ اس سے بھی جس سطح پر بھی لے جائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پر، اللہ تعالیٰ کی عنایت پر مبنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہمیں ملی زندگی کی صورت میں اور ہم اس دنیا میں آتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابتدا سے لے کر آخر تک ہر طریقے سے اس کا بندوبست فرماتے ہیں کہ ہم تک
وہ بنیادی ہدایت، وہ بنیادی حقائق پہنچ جائیں جن کے نتیجے میں ہمارے لیے جو جنت کا راستہ ہے، آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، وہ پوری طریقے سے کھل جائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو اس کے مطابق بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کے اندر اچھائیوں اور برائیوں کا امتیاز رکھتے ہیں، یہ امتیاز پیدا کر کے ہمیں اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ضمیر کی ایک عدالت بھی قائم کر دیتے ہیں جو بار بار ہمیں متنبہ کرتی رہتی ہے کہ یہ آپ غلط نہ کریں، یہ آپ غلط نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہ پورا ایک سلسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی، انسان کو جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے فطری الہام کے ذریعے سے دی تھی اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو تب بھی، یعنی انسانوں کے پہلو سے کوئی کمی رہ گئی، کوئی فہم کا مسئلہ رہ گیا تو انبیاء آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں تو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نتیجے میں دنیا کے اندر بے شمار لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو آگے پھیلایا، آگے بڑھایا۔ تو یہ سارے کا سارا اہتمام پروردگار مسلسل کرتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ پروردگار عالم کی ہمارے ساتھ، انسانوں کے ساتھ محبت ہے، تعلق ہے، ہماری کامیابی کی طلب ہے۔ تو یہاں جو آگے معاملہ ہوتا ہے، آگے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ جب یہ تو پروردگار کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، یہ اسٹیبلش ہے ہر لحاظ سے، ایک ایک چیز سے واضح ہے، ہمارا اپنا وجود اس کی گواہی دیتا ہے، ہمارا خارج اس پر گواہی دیتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کے رویے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اندر حق پرستی کو محسوس کرتے ہیں، جو ان کے دل کی فطرت کی آواز ہوتی ہے اس کو سنتے ہیں۔ ضمیر اگر ملامت کرتا ہے تو اس کی آواز، اس کے الارم کو سنتے اور اس کے بعد غلطی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عمل ہے، اور جب غلطی ہو جاتی ہے تو اپنے پروردگار کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں معافی، ہمیں توبہ عنایت فرما۔ تو یہ لوگوں کا ایک رویہ ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اصل میں پرہیزگار ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو اصل میں متقی ہیں، یہ لوگ وہ ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنا ہر سٹیپ لیتے ہوئے، اپنا ہر اقدام کرتے ہوئے پروردگار کی رضا کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے کبھی کوئی غلطی ہوتی نہیں، ہوتی ہے، یعنی جانب نفس میں بھی ہو جاتی ہے، شیطانی وسوسوں کے نتیجے میں بھی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ اس کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر جب یہ انسان مسلسل اس راستے پر چلتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں جب کوئی شخص اچھے نیک کام کا اظہار کرتا ہے یا کسی نیک کام کی خواہش کا پلان کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما، یعنی اس کے لیے راستہ کھول دے کہ یہ اچھا کام یہ کر سکے۔ جب وہ یہ اچھا کام کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر اس کی نیکیوں کی یہ سٹرینتھ ہے تو وہ یہاں تک پہنچ جائے گی، پھر یہاں تک پہنچ جائے گی، تو اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں کرنے کا عمل، اس کے لیے وہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، دروازوں پہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کو ہر آنے والا دن، ہر آنے والا سٹیپ اس کو اخروی کامیابی کے انجام میں، اس کو جنت کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی سنت یا اللہ تعالیٰ کا قانون۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نفس کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، وسوسوں پر یقین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو بھی چیز ان کو ترغیب ملتی ہے، وقتی لذات کی، لذتوں کی ترغیب ملتی ہے، وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو آہستہ آہستہ اپنی خیال سے، اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے اوجھل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا کوئی خالق بھی ہو سکتا ہے، میرا کوئی انجام بھی ہو سکتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ اس سے گریز کرنا شروع کر دیتے ہیں وقتی کچھ چیزوں کے حصول کے لیے۔ تو یہ دوسرا رویہ ہے۔ یہ دوسرا رویہ انسان جب اختیار کرنا شروع کرتا ہے تو پہلے پہل اس کی طرف بڑی سٹرونگ، اس کے اپنے اندر سے، اس کے خارج سے جو کچھ بھی اگر وہ اپنی عقل کو بیدار رکھے تو کچھ نہ کچھ چیزیں اس کو واضح ہوتی رہتی ہیں، بہت سٹرونگ
الارمز اس کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پھر دوسری ہدایات بھی دوسرے طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، مختلف طریقوں سے، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان آتا ہے، یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ، اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے کہ مجھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں کوئی غلط خیال ذہن میں آیا تو میں نے کمپیوٹر کھولا، سامنے ایک حدیث آ گئی، سامنے ایک آیت آ گئی جو اصل میں میرے اسی بات کی تردید کر رہی تھی، مجھے اس سے روکنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ یہ بارہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کسی سے میں نے بات کی، چلتے چلتے کوئی ایسی آواز کان میں پڑ گئی، کوئی ایسی چیز کان میں پڑ گئی، کوئی ایک ایسی بات سامنے آ گئی کہ جو اصل میں مجھے متنبع کرنے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے جگا دیا ہے، اور جو میں سوچ رہا تھا وہ غلط سوچ رہا تھا۔ آپ نے بھی اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طریقے سے پھر مدد بھی فرماتے ہیں انسانوں کی، لیکن اگر جو اس طرح کی آنے والی آوازیں ہیں وہ ضمیر کی طرف سے بھی آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس کا بندوبست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پورا نظام بھی یہ بندوبست کرتا ہے، انسان ان آوازوں کے مقابلے میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا شروع کر دیتا ہے، ان کو سننے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ اپنے دل کو بھی اس کی طرف آمادہ کرنے کی طرف سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جس کا نتیجہ، جس کے لیے ایک دوسری ترکیب بھی، دوسری تعبیر بھی استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بالآخر کانوں پر مہر لگاتے ہیں، دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کی حیثیت اصل میں اندھوں اور بہروں کی ہو جاتی ہے، جن کو اصل میں اس طرح کی ہدایت کی اور اس نوعیت کی کوئی بات اصل میں پھر سنائی ہی نہیں دیتی۔ تو وہ امحال کے قانون کی آخری انتہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس سے پہلے یعنی امحال کے قانون کی، مہلت کے قانون کی بھی ایک تدریج ہے۔ تو اس تدریج کے اندر انسان اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بالکل اس کو زیرو سے شروع کرنے کی پوری طرح گنجائش دیتے ہیں، اور اس کو پاکیزگی کے راستے پہ ڈال کر پھر اس کو توفیق کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان دوسرے راستے پر گامزن ہی رہے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تو پھر اس کو مہلت ملتی چلی جاتی ہے، اور یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ پھر اس کے لیے گویا کہ خرابیوں کے، غلطیوں کے اور برائیوں کے دروازے ایک طریقے سے کھل جاتے ہیں۔ وہ کھلے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو مہلت دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے اگر دولت وہ ذریعہ بناتا ہے اپنے عیش کا، اپنی عشرت کا یا ظلم کا، تو بعض اوقات اس کی دولت میں اضافہ کر دیں گے۔ وہ اگر اقتدار کو اس کا ذریعہ بناتا ہے تو بعض اوقات اس کے اقتدار میں اضافہ کر دیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری حکمت اس کے اندر لازماً موجود ہوگی۔ لیکن اسی طرح قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو قوم بحیثیت مجموعی، بحیثیت اجتماع وہ ان چیزوں کو لحاظ نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پروردگار کا قانون ہے جس کو قرآن مجید میں بھی بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہم اگر اپنے وجود پر نظر دوڑائیں اور ہم اس ضمیر کی عدالت کو دیکھیں، اور جو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم جو بیہیو کرتے ہیں وہ یہیں سے بیہیو کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پوری طرح واضح ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات دیکھیے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات دیکھیے کہ ہم جب کسی اپنے عزیز کے ساتھ، مثال کے طور پر ایک ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، جن کے ساتھ بڑا ان کا بہت محبت کا غیر معمولی تعلق ہوتا ہے، تو وہ بچے جو ان کی فرما برداری میں، اچھے کاموں میں، ان کے نیک نامی میں آگے بڑھتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور جو دوسرا طریقہ اختیار کریں ان کے لیے پھر راستے والدین آہستہ آہستہ، پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، بعض اوقات راستہ بھی بند کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ لائن کراس کرنا شروع کر دیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے تعلق سے ایک طرح سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یا اپنی توجہ سے، اپنی محبت سے اس کو پیچھے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو چاہے، جو کرنا ہے وہ کرو، اور پھر نتیجہ تو واضح ہی ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم رشتوں کے اندر بھی اس جگہ پر کھڑے ہوں، اور پروردگار کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پر معاذ اللہ اس کی پناہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی کسی صورت میں پہنچائے، یا ہم اپنے کرتوتوں غلطیوں کی وجہ سے اس طرح کی کسی صورت میں پہنچیں، تو ہمیں پہلی ہی جگہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ یہ قانون ہماری زندگی میں ہمیں ہر وقت اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔
جو بھی معاملہ ہمارے سامنے آئے اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں میں نے جو فلاں غلطیوں کا تسلسل کیا ہے یہ کہیں اس کا امحال تو نہیں ہے، یہ جو مجھے مہلت مل رہی ہے یہ کہیں اسی کا ایک سرکل، اسی کا ایک چکر تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی دیکھنا چاہیے اور اسی طرح اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ہر سٹیپ میں اللہ تعالیٰ ہی پیش نظر ہوں گے، تو پھر وہ توفیق کی جو صورت ہے، توفیق کا جو فائدہ ہے یا توفیق کی جو نعمت ہے وہ ہمیں انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔